السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری کا وقت ختم ہونے میں ابھی 20 منٹ پڑے تھے۔ میں نے باہر ہوٹل سے پیٹ بھر کر سحری کی اور مسجد کی طرف چل پڑا۔ میرے قدم ابھی مسجد میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک بار پھر سسکیوں کی آوازوں نے مجھے چونکا دیا۔ مسجد کے کونے میں ایک 11-12 سال کی بچی بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا اور وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ آخر یہ معصوم بچی کون تھی جو اس وقت یہاں بیٹھ کر اس قدر رو رہی تھی؟ اس لڑکی ذات کو اس اندھیرے میں کس نے گھر سے نکلنے کی اجازت دی تھی؟ میرے دل دھڑکا تھا۔ میں اس کے قریب چلتا ہوا آیا، جس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ سسک سسک کر سرگوشی نما انداز میں نہ جانے کیا باتیں کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ بے ساختہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کر کے میں اس بچی کی سرگوشیاں سننے لگا، جو رو رو کر کہہ رہی تھی، اللہ جی، میری مما کو میرے پاس واپس بھیج دیں، انہیں بولیں وہ زمین سے باہر نکل آئیں، مجھے ان کی بہت یاد آتی ہے، وہ جب ہوتی تھیں تو وہ بہت پیار کرتی تھیں، مجھے کبھی بھی نہیں مارتی تھیں، میری پسند کا کھانا بنا کر دیا کرتی تھی، مگر نئی والی مما مجھے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، وہ ہر بات پر مجھے مارنے لگتی ہے، اللہ جی، آپ میری پرانی مما واپس کر دیں۔ آپ تو ماہ رمضان میں اپنے بندوں کی دعائیں بہت سنتے ہیں۔ وہ بچی زارو قطار روتے ہوئے ایسے الفاظ ادا کر رہی تھی۔ اس کی معصومیت اور الفاظ میں چھپا ہوا درد سن کر میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور فجر کی اذان کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے فوراً ذہن جھٹکا اور اذان دینے لگا۔ نہ جانے کیوں، مگر جب میں اذان دے رہا تھا تو بار بار میری آنکھوں میں آنسو سے اتر رہے تھے، بار بار لہجے میں لرزش سی آ رہی تھی۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ خدا را اس معصوم بچی کے دکھ تکلیف کو ختم کر دے، اگر ہو سکے تو اس کے حصے کا غم مجھے دے دے، مگر اسے ہر تکلیف سے بچا لے۔ میں اذان دے کر جب واپس مڑا تو میری آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے۔ میں ہچکی باندھے وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ دل میں اس بچی کا درد مجھے اس قدر محسوس ہو رہا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ شاید اس لیے کہ میری اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میں 20 سال سے بے اولاد تھا۔ میری بیوی بھانج تھی، مگر اس کے باوجود میں نے کبھی اولاد کی خاطر دوسری شادی نہ کی۔ میں اٹھا اور اس بچی کے پاس واپس جانے لگا، مگر جب مسجد کے صحن میں آیا تو وہاں وہ بچی موجود نہیں تھی، وہ جا چکی تھی۔ میں باہر تک دیکھنے گیا، مگر نمازیوں کا جھرمٹ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، وہ بچی نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ خیر، نماز کا وقت تھا، میں نے فوراً نماز ادا کی۔ نہ جانے کیسے ظالم لوگ تھے جنہیں اتنی معصوم ننھی کلیوں پر ذرا بھی رحم نہیں آتا اور وہ ان پر ظلم کرتے ہیں۔ شاید یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک تھی۔ خیر، میں نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا اور پھر گھر کی جانب بوجھل قدموں سے چلا آیا۔ گھر آیا تو میری بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کا تو معمول ہی یہی تھا، وہ ماہ رمضان میں بھی نہ روزہ رکھتی اور نہ ہی کوئی نماز پڑھتی۔ میں اسے بہت سمجھاتا، مگر اسے اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں تھی، وہ تو دن چڑھے تک سوتی رہتی۔ میں نے کچھ دیر کلام پاک پڑھا اور پھر کام پر نکل گیا۔ سارا دن میرا دھیان اس بچی کی جانب ہی رہا۔ مغرب سے پہلے میں کام سے چھٹی لے کر گھر آ چکا تھا۔ ماہ رمضان میں فجر اور مغرب کی اذان میں خود محلے کی مسجد میں دیا کرتا تھا۔ افطاری کے وقت میں مسجد میں پہنچ چکا تھا۔ میں نے ایک بار پھر مسجد میں متلاشی نظروں سے اسے دیکھا کہ شاید وہ بچی یہاں موجود ہو، مگر وہ یہاں نہیں تھی۔ خیر، میں نے افطاری کی اور نماز ادا کی اور جو ہی واپس جانے کے لیے پلٹا تو مسجد کے بڑے دروازے کے باہر جہاں نمازی جوتے اتارا کرتے تھے وہاں وہی بچی بیٹھی تھی۔ وہ اپنے پیروں کے تلووں کو زمین پر لگائے بغیر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ رو رہی تھی، بار بار اپنی آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی اور پھر ایک نظر اپنے پیروں پر ڈالتی۔ اس کے پیروں کے نیچے سرخ اور سیاہ نشان بنے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے اس بچی کے پیر جلائے گئے ہوں اور ننگے پیر چل کر آنے کی وجہ سے اس کے زخموں میں مٹی جا چکی تھی۔ اس بچی کو جب میں نے اس حالت میں دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں میں پانی سا بھرنے لگا۔ وہ بچی اپنے ہی دھیان میں بیٹھی تھی اور اپنے پیروں سے مٹی صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ درد سے سسک رہی تھی اور روتے ہوئے ایک بار پھر خدا سے بات کرنے میں مشغول تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، اللہ جی، آج میں آپ کے گھر کے اندر نہیں آ سکتی۔ اماں کہتی تھی مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، میں آج ان پیروں کے ساتھ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، ورنہ آپ کا یہ گھر آلودہ ہو جائے گا۔ آپ میری بات یہیں سے سن لیں،
میری دعا کو قبول کر لیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جیسے ہی میرے پیر ٹھیک ہو جائیں گے میں دوبارہ مسجد کے اندر بیٹھ کر آپ سے دعا مانگوں گی۔ اس بچی کی معصومیت بھرے لہجے میں اس قدر درد تھا کہ میری آنکھیں چلک پڑیں۔ وہ بچی اتنی معصومیت سے اپنے اللہ پاک سے دعا مانگ رہی تھی کہ میرا دل بھر آیا۔ کس قدر پاکیزہ لہجہ تھا، نہ کوئی منافقت تھی اور نہ ہی کوئی لالچ۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے کہنے لگی، میری امی کو بولیں کہ وہ قبر سے باہر آ جائیں، وہ زمین سے باہر آ کر دوبارہ میرے پاس رہنے لگیں گی۔ ان کے بغیر تو مجھے نیند بھی نہیں آتی۔ میری دوسری امی مجھے کھانا نہیں دیتی، میں بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہوں اور وہ مجھے بات بات پر مارتی رہتی ہیں۔ آج بھی اس نے مجھے جلدی جلدی سارے گھر کا کام کرنے کو کہا تھا، مگر میں کر نہ سکی کیونکہ میری طبیعت خراب تھی۔ مگر اس کے باوجود میری نئی ماں نے مجھے بہت مارا اور پھر اپنے پاس بٹھا کر جلتے ہوئے کوئلے میرے پیروں پر لگائے اور بولی کہ اب تو تیز بھاگ بھاگ کر کام کیا کرے گی۔ مجھے بہت درد ہوا تھا، میں چلاتی رہی تھی مگر میری مدد کو کوئی بھی نہیں آیا۔ میری اماں نے میرے دونوں پیر جلا دیے۔ آپ میری امی کو واپس لوٹا دیں۔ میں اس بچی سے کچھ دوری پر کھڑا اس کی ساری باتیں خاموشی سے سن رہا تھا۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے مگر میں اس بچی کے پاس نہ گیا کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ کہاں رہتی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ بچی اپنی جگہ سے اٹھی اور بمشکل لڑکھڑاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ وہ بہت مشکل سے چل رہی تھی مگر اس کے باوجود اس بچی کی خدا سے محبت کو میرا سلام تھا، جو اتنی چھوٹی اور معصوم تھی کہ اللہ کو اپنے دکھ سنانے کے لیے مسجد تک آیا کرتی تھی۔ میں اس بچی کا پیچھا کرتا رہا اور وہ چلتے چلتے ایک گھر کے پاس آ کر رک گئی۔ وہ گھر ہمارے گاؤں کا ہی ایک گھر تھا۔ وہ بچی اس گھر کے باہر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید اس لیے کہ اندر موجود شخص ایک بار پھر آگ بگولا ہو جائے گا۔ میں کچھ دوری پر کھڑا یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا کہ تبھی دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکلی۔ وہ انتہائی موٹی اور بھاری بھرکم جسامت کی مالک تھی، شاید وہ اس معصوم بچی کی ماں تھی۔ اس نے جیسے ہی اس بچی کو گھر کے باہر دیکھا تو وہ تیوری چڑھائے اسے دیکھنے لگی اور پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی، تو کہاں مر گئی؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ گھر کے کام بھی کرنے ہیں؟ روزانہ جانے کہاں نکل جاتی ہے؟ تیرے باپ کو تیری شکایت لگانی پڑے گی۔ اس لڑکی نے جب یہ سنا تو کام کر رہ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، میں تو مسجد کے باہر گئی تھی، میں روز اللہ تعالیٰ سے بات کرنے جاتی ہوں۔ اس عورت نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اسے بالوں سے گھسیٹ کر اندر لے گئی اور دروازہ بند ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد اندر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ وہ عورت اس بچی کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے اونچی آواز نکالنے سے سختی سے منع کر رہی تھی۔ میں کتنی دیر دروازے سے کان لگائے یہ سب سنتا رہا۔ مجھ پر اب ہر ظلم کی تصدیق ہو چکی تھی، میں خود گواہ تھا۔ کچھ دیر بعد بچی کے رونے کی آوازیں آنا بند ہو گئیں، تب میں فوراً اپنے گھر کی جانب چلا گیا۔ آج مجھے گھر آنے میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ جب بیوی نے وجہ پوچھی تو میں نے فی الحال کچھ بھی نہیں بتایا اور بات کو ٹال کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ میری آنکھوں سے نیند تو کوسوں دور تھی، مجھے بس اگلی صبح کا انتظار تھا۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا میں سوچ چکا تھا۔ میں نے جلدی سے سحری کی اور مسجد کی جانب جانے لگا تاکہ وہ بچی وہاں موجود ہو تو میں اس سے بات کر سکوں۔ میں جو ہی مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں اس وقت کوئی بھی نمازی نہیں آیا تھا۔ اذان ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے جب مسجد میں داخل ہو کر دائیں بائیں نظریں دوڑائیں تو وہیں مسجد کے ایک کونے میں مجھے وہ بچی نظر آئی جو فرش پر لیٹے ہوئے سو رہی تھی۔ شاید وہ بچی ساری رات یہیں موجود تھی کیونکہ ماہ رمضان کی وجہ سے ہماری مسجد رات کو بھی کھلی ہوتی تھی۔ اکثر لوگ یہاں عبادت کرنے آتے تھے۔ میں اس بچی کے قریب آیا، وہ سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر نیل پڑے تھے جیسے کوئی اسے بے تحاشا چہرے پر مارتا رہا ہو۔ اس کے بال بکھرے تھے، بالکل ایسے جیسے ماں کے مر جانے کے بعد بچوں کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے کپڑے بے تحاشا پرانے تھے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ شاید اس بچی نے اپنا جسم چھپانے کے لیے خود ہی دھاگے کی مدد سے پیوند لگانے کی کوشش کی تھی کیونکہ وہ انتہائی بھدے لگ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بچی کتنی دیر اپنے اللہ پاک سے باتیں کرتے کرتے یوں ہی لیٹ کر سو چکی تھی، جیسے ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں سکون محسوس کر کے سو جایا کرتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اس جیسے نہ جانے کتنے ہی لاکھوں بچے ہوں گے۔ اے اللہ، تو ان پر اپنا کرم فرما۔ یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔
اچانک اسی وقت وہ بچی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ جب اس نے اپنے سے کچھ دوری پر مجھے موجود پایا تو وہ فوراً کانپ کر اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے مجھ سے دور ہو گئی۔ میں نے اس بچی کو یقین دلایا کہ میں اس کا بھلا چاہتا ہوں اور اس کی زندگی کے بارے میں سننا چاہتا ہوں۔ آخر وہ روز یہاں کیوں آ جایا کرتی ہے؟ وہ عورت آخر کون ہے جو اسے مار پیٹ رہی تھی؟ اس نے جب میرا لہجہ اور الفاظ سنے تو فوراً نارمل ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کچھ ماہ پہلے میری امی کی موت واقع ہو گئی۔ میرے ابو تو چاہتے ہی یہی تھے کہ امی فوت ہو جائیں۔ وہ فوت ہو گئیں تو ابو اپنی پسند کی عورت سے شادی کر کے اسے گھر لے آئے۔ ابو کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ نئی امی نے آتے ہی مجھ پر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ وہ مجھے بہت مارتی تھی۔ میں نے اتنے دنوں سے ایک بار بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ وہ سارا دن مجھ سے کام کروایا کرتی۔ جب بھی مجھے وقت ملتا تو میں یہاں مسجد میں آ کر بیٹھ جایا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو اپنی فریاد سنایا کرتی ہوں اور یہی دعا کرتی ہوں کہ میری نئی امی کو واپس بلا لے، کیونکہ وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ مجھے بس اپنی پرانی ماں واپس چاہیے۔ وہ بچی روتے ہوئے اپنے پیر آگے کر کے مجھے دکھانے لگی جن پر اس نے اپنا دوپٹہ کاٹ کر باندھا ہوا تھا۔ وہ رو رو کر کہنے لگی، آج تو مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنی تھی، اس لیے میں اپنے پیروں پر یہ دوپٹہ باندھ کر آئی ہوں تاکہ میرے پیروں کی مٹی مسجد کو آلودہ نہ کرے۔ اس بچی کی معصومیت اور تکالیف سن کر میں ہچکی باندھے رونے لگا۔ وہ بچی میری محرم تو نہیں تھی، مگر اس کے باوجود میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بے تحاشا رونے لگا۔ دل سے بس یہی دعا نکلی کہ اللہ ایسے ظالم لوگوں کو غرق کر دے جو اپنی معصوم بچیوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ اس بچی کی آنکھوں میں کئی امیدیں تھیں جو شاید اس کی ستیلی ماں کے ظلم و ستم سے وہیں پر ختم ہو چکی تھیں۔ وہ مزید بتانے لگی کہ ابا نے کہا تھا وہ عید کے دوسرے دن میری شادی کروا دیں گے اور مجھے اچھے گھر میں رخصت کر دیں گے۔ انہوں نے تو ایک انکل سے پیسے بھی لے لیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے شوہر نے ان کو دیے ہیں۔ اس بچی کی یہ باتیں سن کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ انسان اس قدر ظالم بھی ہو سکتا ہے؟ پہلے اس کی ستیلی ماں اس پر اس قدر ظلم ڈھاتی رہتی تھی اور اب اس کا سگا باپ بھی اس کے ساتھ ایسا ظلم کرنے لگا تھا۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ میں اب اس بچی کو مزید یہاں رہنے نہیں دوں گا اور اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، اس کو اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا اور اتنی ہی محبت دوں گا جیسا یہ سوچا کرتی تھی۔ میں نے اس بچی سے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میرے گھر رہو، میں اسے باپ بن کر پیار دوں گا اور میری بیوی اسے ماں جیسی محبت دے گی۔ اس لڑکی کے چہرے پر ایک دم سے خاموشی چھا گئی اور مجھے دیکھنے لگی اور بولی، میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میرے ابا مجھے جان سے مار دیں گے۔ میں اپنے اللہ سے پرانی ماں مانگ رہی ہوں، وہ آ گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی، جو انسان دنیا سے ایک دفعہ چلا جائے اور مٹی کے نیچے دفن ہو جائے وہ کبھی بھی دوبارہ واپس نہیں آیا کرتا۔ دیکھو، تم اپنے اللہ پاک سے دعا کیا کرتی تھی تو اللہ پاک نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ اب تم اسے اللہ کی رضا سمجھو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ مگر وہ بچی خاموش ہو گئی اور وہاں سے اٹھ کر گھر کی جانب جانے لگی۔ شاید اسے مجھ پر اعتبار نہیں تھا۔ میں نے اس بچی پر فی الحال مزید دباؤ ڈالنا بہتر نہ سمجھا۔ میں فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کی جانب چلا آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے بھی اس بارے میں ذکر کیا۔ وہ سن کر پہلے تو خاموش ہو گئی اور پھر بولی کہ ہاں، اگر وہ لڑکی ہمارے ساتھ رہنا چاہے تو رہ سکتی ہے، ہم اسے اپنی اولاد کے جیسی محبت دیں گے۔ اس روز تو میں کام پر چلا گیا، مگر جب رات کو واپس آیا تو مجھے اس گھر سے چیخنے، چلانے اور رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس معصوم بچی پر ایک بار پھر تشدد کیا جا رہا تھا۔ میں وہیں اس گھر کے باہر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سفاک دل عورت نے اس بچی کو گھر سے باہر پھینک دیا، گویا کسی کچرے کو پھینکا گیا ہو۔ وہ بچی منہ کے بل زمین پر گری تھی اور اس کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون آنے لگا تھا۔ وہ بہت رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھا اور اس بچی کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے اور اس کے ساتھ کون ہے۔ وہ بس خدا کا نام لیے جا رہی تھی۔ میں اسے وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے آیا اور اپنی بیوی کو سونپ دیا۔ بیوی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ بچی ابھی تک یوں ہی نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور بخار سے تپ رہی تھی۔ میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ شہر میں چلے جائیں گے۔ اسی رات ہم نے اس بچی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنا تمام تر سامان اٹھا کر راتوں رات لاہور کی جانب روانہ ہو گئے۔
2 دن میں ہی ایک اچھا سا مکان دیکھ کر لاہور میں ہم اپنی رہائش بنا چکے تھے۔ اگلی صبح جب بچی کو ہوش آیا تو وہ حیران تھی اور خوف سے کبھی مجھے تو کبھی میری بیوی کو دیکھتی اور رونے لگتی کہ مجھے گھر چھوڑ کر آؤ ورنہ میری اماں مجھے بہت مارے گی۔ اتنی صبح ہو چکی ہے، مجھے تو اس وقت گھر کے سارے کام کرنے تھے۔ میں نے اور میری بیوی نے اس بچی کو سمجھایا کہ وہ اس حیوان عورت کے چنگل سے نکل چکی ہے، اب وہ ہماری بیٹی ہے، ہمارے ساتھ رہے گی۔ میری بیوی اس سے بہت پیار کرتی اور اپنی اولاد جیسا سمجھتی تھی۔ میں بھی اسے باپ جیسی محبت دینے لگا۔ 1 ہفتے کے اندر ہی وہ ہمارے ساتھ خوش رہنے لگی۔ 1 ہفتے میں ہی میں نے اس بچی کے چہرے پر خوف کو ہٹا کر خوشیاں ہی خوشیاں بھر دی تھیں۔ میں نے وہاں ایک فیکٹری میں جاب کر لی اور عید آنے سے پہلے میں نے اس بچی کو خوب شاپنگ کروائی، اس کی پسند کے سوٹ لیے، اس کی من پسند چیزیں لے کر دیں۔ چند ماہ ایسے ہی گزر گئے اور ہماری زندگی تو جیسے خوشیوں سے بھر چکی تھی۔ وہ بچی اس دنیا کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اس کی خدا سے محبت دیکھ کر میری بیوی کا دل بھی عبادت کی طرف راغب ہونے لگا تھا۔ وہ دونوں بالکل ماں بیٹی جیسی لگا کرتی تھی۔ وہ بچی میرے لیے انتہائی خوش قسمت ثابت ہوئی تھی۔ ایک روز دروازے پر دستک ہوئی تو باہر سے کسی فقیر کی آواز آئی۔ میری بیٹی نے میری جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا اور فقیر کو دینے چلی گئی۔ میں نے مسکرا کر اسے جانے کا کہا تھا، مگر وہ جو ہی دروازہ کھول کر کھڑی ہوئی تو اس کی چیخ کی آواز آئی۔ میں بوکھلا کر باہر آیا۔ میری بیوی جو پڑوس کے ہاں گئی تھی وہ بھی اس شخص کے ساتھ کھڑی تھی اور اس کے بال اس کے چنگل میں تھے۔ وہ میری بیوی کو بالوں سے پکڑے ہوئے اب میری بیٹی کی جانب ہاتھ بڑھا کر بولا، میں تم پر کیس کروں گا، تم میری بیٹی کو اغوا کر کے لے آئے ہو۔ شور شرابہ سن کر وہاں موجود لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ میں نے اپنی بیوی کو چھڑایا تو اس نے میری بیٹی کو پکڑ لیا۔ در حقیقت وہ اس بچی کا اصل باپ تھا جو اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آ گیا تھا۔ میری بیٹی جو بالکل کسی پھول کی مانند کھلی ہوئی تھی، اپنے حقیقی باپ کو دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ پھر مجھے ذہنی مریضہ جیسی لگنے لگی تھی۔ وہ رونے لگی تھی۔ میں نے اس شخص سے اپنی بیٹی کو چھینا اور اسے تھپڑ مار کر بولا کہ کیس تو تم جیسے حیوانوں پر بنے گا، جوان بچیوں پر اس قدر ظلم کرتے ہو۔ میں نے فوراً پولیس کو کال کی اور ساری حقیقت سے اس کو آگاہ کیا۔ بچی نے بھی اپنے اصل باپ اور سوتیلی ماں کے بارے میں گواہی دی، جس کے بعد دونوں کو پکڑ لیا گیا۔ عدالت نے فیصلہ میرے حق میں سنایا تھا۔ جب بچی سے گواہی لی گئی تو اس نے یہی کہا کہ میں انہی کے ساتھ رہنا پسند کروں گی۔ میں اپنی بچی کے ساتھ لیے واپس اپنے گھر کی جانب آ گیا اور آج ہم سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔